محمود خان چکزئی صاحب کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ جناب اسپیکر، آپ قانون کے مطابق کیا کارروائی کریں گے وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم نے اس کی نامینیشن فارم اکارڈنگ ٹو دا رولز آپ کے سامنے سبمٹ کیے ہیں 74 ممبرز کے ساتھ۔ اس وقت وہ سب سے زیادہ ممبروں کے ساتھ سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت جو رولز کے مطابق ہے یہ صرف اس کا رائٹ ہے۔ وہ اگر کہتا ہے کہ میں اسمبلی کی سسٹم کو چلنے نہیں دوں گا، جناب اسپیکر اشتعال دلاتا ہے یہ چیز لوگوں کو، اگر اس کو ایسا لیا جائے کہ وہ آ کر کے کوئی حملہ آور ہو جائے گا اس جگہ پہ۔ جناب اسپیکر، ہماری اوپر لوگ حملہ آور ہو گئے، ہم تو اپنا بچاؤ چاہتے تھے آپ کے ذریعے، بٹ آپ ہمیں بچاؤ نہیں کر سکے۔ ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتے، نو ایوانوں میں لوگ یہ نہیں کہتے میں پروسیڈنگ چلنے نہیں دوں گا، کہ آپ کی وزیر اعلیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا تھا میں ٹانگیں توڑ دیں گے۔ آپ نے تو حملے کی بات کی، ہمیں نہیں پتا تھا، حملے کی ہمیں بات کی، بالکل نہیں پتا تھا اس طرح بیٹھنے والے میں سے چور کون ہے۔ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ چور ہیں، یہ اٹھے کو کہا وہ چور ہے۔ تب ہمیں پتا چلا۔ جناب اسپیکر، جمہوریت میں جب اس ایوان میں لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس ایوان کو مضبوط کرو۔ چکزئی صاحب وہ انسان ہے جس نے جنرل ضیاء کے 8ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا تھا، اور وہ شاید پہلے بندوں میں سے تھے جو اس نے چیلنج کیا۔ اس کے والد محترم خان صاحب نے جمہوریت کے لیے جان دی ہے۔ محمود خان چکزئی ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے شاید 1.5 سال ہو گیا، آپ لوگوں کے ساتھ ان کے 30 سال اکٹھے گزر گئے، جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جناب اسپیکر، میرا تو یہی خیال تھا کہ جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہوگا اور ایوان میں بیٹھ کر کے لوگ حل کریں گے، لیکن اگر اختلاف رائے کو آپ ایسے لیتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ایگری کر جائیں گے، اور اگر وہ ایگری نہیں کر جاتے ہیں تو وہ ملک غدار ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ جی شکریہ جناب اسپیکر، میں آخر میں صرف ایک عرض کرتا ہوں، وہ محمود خان چکزئی صاحب کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ جناب اسپیکر، آپ قانون کے مطابق کیا کارروائی کریں گے وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم نے اس کی نامینیشن فارم اکارڈنگ ٹو دا رولز آپ کے سامنے سبمٹ کیے ہیں 74 ممبرز کے ساتھ۔ اس وقت وہ سب سے زیادہ ممبروں کے ساتھ سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت جو رولز کے مطابق ہے یہ صرف اس کا رائٹ ہے۔ وہ اگر کہتا ہے کہ میں اسمبلی کی سسٹم کو چلنے نہیں دوں گا، جناب اسپیکر اشتعال دلاتا ہے یہ چیز لوگوں کو، اگر اس کو ایسا لیا جائے کہ وہ آ کر کے کوئی حملہ آور ہو جائے گا اس جگہ پہ۔ جناب اسپیکر، ہماری اوپر لوگ حملہ آور ہو گئے، ہم تو اپنا بچاؤ چاہتے تھے آپ کے ذریعے، بٹ آپ ہمیں بچاؤ نہیں کر سکے۔ ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتے، ہم آپ کو اس ہاؤس آف دا فلور پہ گارنٹی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، جناب اسپیکر، یہی سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں باہر۔ کھولے مائک کھولے۔ اس ہاؤس فلور پہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں ہم نے یہاں حملہ آور نہیں ہونا تھا تو اس دن ہوتے جب اوت کی باری آئی تھی، اس دن ہوتے جب 26ویں ترمیم آئی، عدلیہ ڈیوائیڈ ہوا۔ کیا ریزنیت تھی جب اتنے جلدی میں سارے کچھ چیزیں ہوئی؟ لیکن ہم یہی فون کر رہے ہیں کہ جس کی میجارٹی وہ کرے، عوام کی موت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے۔ جو ترامیم آپ نے کی ہے ہم اسے سیٹ اسائڈ کریں گے، اور ایک مرتبہ پھر اس ہاؤس کا آنر، ڈگنیٹی اور سپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریسٹور کریں گے۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، آپ کے رول کی ہم ہمیشہ معترف رہے ہیں کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کائنڈلی آپ اس رول کو نبھاتے رہیں، آپ ان کا سائڈ نہ لیں۔ وہ کوئی ہوا تو ہم اور طارق صاحب لگے رہیں گے، لیکن آپ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ریزولوشن یہ پہلے بتا دیئے میرا رول ابھی تک کیسا نہیں، پہلے یہ بتائیے، بند کریں مائک ان کا، پہلے یہ بتائیے کہ میرا رول ابھی تک کیسا رہا ہے۔ مائک کھولیں جی۔ جناب اسپیکر، میں جو سیریس بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں، تو آپ ہمارے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں، جبکہ آپ کے آدھے سے زیادہ منسٹر کر سے لگے ہوئے تھے کہ صوبائی حکومت بھی نہیں چلنے والی، وہاں ہم نے گورنر رول لکھانا ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو پھر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، اگر لڑنا ہوتا، لوگوں کو نکالنا ہوتا، تو یہاں سے 38 ایمنیز آپ کے ساتھ کے پی کے سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس 91 ایم پی اے کے پی کے سے ہیں،
36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे डीपीओ और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सब्र कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। शुक्रिया जी गौर साहब, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहें। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, सब मेंबर्स को पता है, मैं जितनी कोशिश करता हूं आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली, लॉ मिनिस्टर ने रिपीटेडली, और मैंने भी कहा बैठ के चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इस तरह नहीं होंगी। मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जाके इस पर हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। वो मैं इस ज़बान में मैं इस ज़बान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब तशरीफ़ रखें जी। मैंने उस दिन ऑफ़र की आपके लीडर को कि बैठें बात करें, उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफ़गानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैंने आपको माइक दिया, आपने कहा कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। आप लोग तशरीफ़ लाए। क्या मेरा नेगेटिव रोल था वहाँ पे? मैंने तो पॉजिटिव, मैंने गवर्नमेंट को भी ला के सामने बिठा दिया। तो इसलिए नहीं, जवाब ना दीजिए, अब आगे चलते हैं। इसलिए ताली दो हाथ से बजती है। मैं अगर इनका हाथ और आपका हाथ इकट्ठा करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, आप लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं, आप मैदान इनके लिए खुला छोड़ देते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करें, कमेटीज़ में आप नहीं आ रहे, स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग नहीं हो रही, आप आएँ, हिस्सा लें ताकि कार्रवाई आगे चले। नूर आलम खान साहब जी तशरीफ़ रखें। हो गई बात, हो गई। मेरे से चेंबर में आके बात कीजिए, चेंबर में आके बात की। तशरीफ़ रखें गौर साहब, चेंबर में बात करेंगे।